ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں۔ انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں، ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا۔ دو ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، ہاں 5 ہفتے پہلے، ہاں کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں۔ ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئیں۔ تو کل بھی ہم نے جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے، اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی، کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، مطلب مار پڑواتے ہیں، آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں۔ اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں، ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے صحافی تھے، پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا، کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں، تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا، بھیجا۔ پھر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے، مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان، یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے۔ ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہم کئیوں کو کہتے رہے، لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں کہ ایک بچہ، اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی، یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں، تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں، ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے۔ اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا، اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا، وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں آ کے کہتے ہیں پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا، کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں، جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں KP کے، وہ آفس ہولڈر ہیں KP کے، الیکٹڈ ممبر ہیں، پاکستان کے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے KP کی اسمبلی میں، ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے، انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو، یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ۔ کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر KP سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا؟ شفقت اوان یہاں کے MNA ہیں، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے کیونکہ PTI ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا،
میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں، پوری گلو بٹنیاں تھیں یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھیں، ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین، یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے، وہ ایک لڑکی منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے، میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے، انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، مردوں کے ساتھ اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 5 وکیل تھے. انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں، وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی، ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے، ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں. آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے. کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن
4 अगस्त को उनको ऑफर आई थी, लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन कहीं मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान ने क्यों इनकार किया था? उन्हें कहा था जो मेरे पर केसेस हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं हर केस का 300 केसेस का इमरान खान ने सामना किया 2.5 साल में। अगर वो मुजरिम होते, कहते अगर मैं चोर होता तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका सामना करूंगा। आपने देखा है जेल में बैठ के 450-500 दिन उनकी ट्रायल चली हैं। एक दफ़ा कोई जो सहाफ़ी भी जेल में गया होगा या कोई भी जेल में गया होगा, विटनेसेस हैं जो कहते हैं आज तक इमरान ने कुछ नहीं इनको कहा कि ना पुलिस वालों को ना जज को। वो डिमांड भी करते हैं मेरी किताबें दे दो या मेरे बच्चों से बात करा दो, ये इसके अलावा इमरान खान की कोई डिमांड नहीं है। तो आपने एक सब्र, एक इंसान जो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो आप उसको सियासत कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हम जब उनको देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम उनकी हिम्मत को और हौसले को देखते हैं, हम उसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के जो आखिरी जो उन्होंने बात कह के मेरी बहन को भेजा था, उन्होंने कहा था अब वक्त आ गया, क्या कहा था कि ज़हनी तौर पे सारी कौम तैयार हो जाए। अच्छा बोलो। हाँ, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर ले कि अब वक्त है या अपने आप को आज़ादी या मौत, यानी ये अपने आप को पहले ख़ुद कौम अपने आप को तैयार करे कि आगे अब और कोई चॉइस नहीं रहेगी। और अब नज़र आ रहा है, कल तो हमें एक्चुअली वो तस्वीर नज़र आई है कि अब कोई चॉइस नहीं है। बताओ अब और हमारा जो मेरी बहन के साथ हम रात को उनको हॉस्पिटल लेके गए, एक साल पहले इनका बाजू टूटा था और जिस तरह वो औरतें जानवरों की तरह इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर, और कितनी मुश्किल से अगर हम ना छुड़वाते, अगर ना लिटरली किस तरह हमने अंदर घुस के उनको छुड़वाया, और ये इनको होश नहीं थी। इसलिए ये आपको नहीं बता सकती कि इनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि हमें इनको उठाना मुश्किल हो गया था क्योंकि ये बेहोश में नहीं थी। और इनको अगर पूछें तो इनको याद नहीं है, उनको सिर्फ आवाज़ आ रही थी नादिया खटक की, क्योंकि ये उनको दूसरी तरफ से रोक रही थी। तो इसलिए ये कहती मुझे याद कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी हिम्मत से, इनका बेटा 10 साल की कैद में है, इनका भाई कैद में है, लेकिन ये जितनी हिम्मत करके कल जब ये हंस रही थी, मैं उनको कह रही थी कहती तो कोई बात नहीं अगर हो गया। मैं इनकी हिम्मत को मैं देखती हूँ और अपने भाई की हिम्मत को देखती हूँ। हमने अगर इमरान खान ने कह दिया है कि लिबर्टी या डेथ, आज़ादी या मौत, तो आज हमारी बहनों को देख लें। आज हम कहेंगे, हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी होने के नाते, जो यहाँ सारा दिन आप कहते हैं जी ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं हमें चाहिए। हम अडयाला जेल में अकेले बैठने को तैयार है। हम तो सारों को रोक रहे थे कि अब हम इनकी मिन्नतें कर रहे थे सारे यहाँ से चले जाओ। हम ये सहाफ़ी जो यहाँ हमारे जो जर्नलिस्ट है, इनको कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे फ़ोन ले लेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम अकेले बैठेंगे अडयाला के बाहर, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मार दोगे हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने भाई के लिए बैठेंगे बाहर। ये जो उन्होंने कहा है, ना हमें गुलामी कबूल है इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क है, ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा हक है इसके ऊपर, हर पाकिस्तानी का हक है इसके ऊपर। ये सियासत नहीं है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ जुल्म होगा हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आप बोलेंगे, और हम जो जुल्म करेगा उसका भी नाम लेंगे। अगर और हम तीनों जो बहनें हैं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे। हम नहीं ट्रस्ट करते हैं। और क्यों? देखिए एक सेकंड, दूसरा मेरी बहन कुछ कहना चाहती है, बोलो। सिर्फ ये कि अब 2 हफ्ते से बंद है। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें
کیونکہ نہ میں آصم منیر کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس آدمی کو، نہ میں مریم نواز جیسی عورت کو ٹرسٹ کرتی ہوں. ہمیں نہیں پتہ خان صاحب کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو بالکل، ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی، ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے، ایک کو جانے دو، ہم سب کو دیکھائیں، ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. کیوں اگر ان کا بند، یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے، اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے. ہم کسی حد تک جائیں گے. یہ مارنا ہے مار دیں، جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیں، مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے لیے کھڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بات کرنا چاہ رہی ہوں، ایک سیکنڈ، یہ بات کرنا ہے نورین آپا بات کرنا تھوڑا سا. نورین آپا بات کریں گی. یہ کھینچو تھوڑا ایک منٹ، نورین آپا کو بات کرنے دیں. جی میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں